الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، ماہ ذوالحجہ رواں دواں ہے اور اسلامی تہوار عید الاضحیٰ بھی قریب ہے. اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے حوالے سے چند باتیں کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان رفتہ رفتہ جتنے گناہوں کے اندر دستہ چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی بندے کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے. ایک طرف سے بندہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو رب سے دور کر رہا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات کریمی کا اندازہ آپ لگائیں، اس کے فضل کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اسی گناہگار بندے کو جو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو کر رب سے دور ہو گیا ہے، طرح طرح کے اعمال کے مواقع لا کر اس گناہگار بندے کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے، تاکہ کسی طرح میرا بندہ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، وہ جنت میں جانے والا بن جائے. طرح طرح کے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں. انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے قربانی کا. میرے بھائی، امام ابن منظور افریقی رحمہ اللہ لسان العرب میں لکھتے ہیں: قربانی قربان سے ہے، اور قربانی کہا جاتا ہے ما تقرب به الی اللہ تعالی، ہر وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اسے قربانی کہا جاتا ہے. چاہے وہ جانور ذبح کر کے حاصل کیا جائے، کوئی نیکی کا کام کر کے حاصل کیا جائے،
اور کسی غمگین پریشان کو خوش کر کے کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے میرے بھائی۔ اور ذرا اگر آپ قربانی کے اندر غور و فکر بھی کریں گے تو قربانی ایک خاموش پیغام بھی ہمیں دیتی ہے کہ جس طرح ہم غیر مشروط طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اپنے اوپر واجب کرتے ہیں، قربانی کے معاملے میں ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں بغیر پرواہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، تو قربانی ایک خاموش پیغام دیتی ہے کہ ہمیں باقی احکام میں بھی غیر مشروط اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، باقی جتنی عبادات ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طرح اطاعت کرنی چاہیے اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی آپ کو 100 برا بھلا کہتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صدقات دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، 100 آپ کو لوگ تانے ماریں کہ آپ دکھلاوا کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کرتے رہیے، لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے۔ یہ قربانی ایک خاموش سا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو قربانی مطلوب تھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ بھی تو لازم کر سکتے تھے کہ بھاری برکم مقدار میں دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، مال اپنا خرچ کر دو، وقت اپنا خرچ کر دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ قربانیاں نہیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی ہے ان سے، تاکہ انسان کی دل میں یہ عظمت بیٹھ جائے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے سارا کچھ مجھے دیا ہے، جب اس رب پر قربان کرنے کی باری آئے تو میں اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کروں۔ اس وجہ سے قربانی کے معاملے میں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں نا، دنیاوی معاملات میں جب ہم کسی عہدیدار کا قرب حاصل کرتے ہیں تو ہم کیا سے کیا نہیں کرتے ہیں، بسا اوقات ہمیں اپنی عزت بھی خاک میں ملانی پڑتی ہے، منت ترلے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر ہمیں تھوڑا سا ان کا وقت مل جاتا ہے، اور وہ بھی غیر یقینی ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ دل سے ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، زبان سے تو ہمارے ساتھ اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن جو بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، قربانی کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے محبوب ترین بندوں میں کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے مقربین میں وہ ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے آپ قربانی کی تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں، جب سے آدمیت ہے تب سے قربانی ہے، جب سے آدمی وجود میں آیا ہے آدم علیہ السلام کے وقت سے، اس وقت سے قربانی بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ قربانی ہم نے ہر ایک امت کے لیے بنائی، ہر ایک امت کے اندر قربانی ہوا کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، 2 بیٹے ہیں، ایک حابیل ہے ایک قابیل ہے۔ قابیل جو ہے وہ کاشتکار ہے اور حابیل چرواہا ہے، اس کے پاس ریوڑ ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں قربانی پیش کرتے ہیں دونوں اپنی۔ حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور قابیل کی قربانی رد ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، آج سے نہیں چلی آ رہی۔ اگرچہ پہلی امتوں میں قربانی اور آج کی امت کی ہماری جو قربانی ہے اس میں فرق تھا۔
پہلے قربانی کے قبول ہونے کی یہ علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی، یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ اور اس میں بندہ بسا اوقات رسوا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ رب کے ہاں قربانی پیش کرتا ہے اور وہ قربانی آسمانی آگ نے اس کو نہیں جلایا ہے، تو بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ دل کے اندر شاید کھوٹ تھی، اس وجہ سے قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنی کرم نوازی کی کہ ہم قربانی کرتے ہیں، وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہوتا ہے، کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا۔ پچھلی امتوں میں قربانی کا گوشت ہوتا تھا یا جو بھی چیز ہوتی تھی وہ حلال نہیں ہوتی تھی اس بندے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کرم نوازی کی ہمارے اوپر کہ ہم رب کے نام پر قربان کرتے ہیں، فائدہ بھی پھر خود حاصل کرتے ہیں اس سے۔ تو یہ قربانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اور قربانی ان کے ذمہ لگائی، اور وہ اس آزمائش سے نکلے، اس طرح سنت ابراہیمی بن گئی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قربانی کے احکامات نازل کیے، اس طرح یہ سنت محمدی بھی بن گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے بے شک آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمدینہ 10 سنین یضحی بہ، ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قربانی کرتے رہے ہیں، کبھی قربانی چھوڑی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے من وجد سعۃ ولم یضحی، جس نے طاقت پائی، استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، فلم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے میرے بھائی، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور یہ جو بڑے جانور ہیں قربانی کے، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ کیسے کہتے ہیں؟ شعائر اللہ سے مراد وہ تمام اعمال، وہ تمام مقامات، وہ تمام اوقات اور وہ تمام اشیاء مراد ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور انہیں دیکھ کر اسلام کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے، انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مقامات میں سے آپ دیکھ لیں تو بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے، اور اسلام کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی اجتماعیت ہوتی ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں شعائر اللہ میں سے ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ منا، مزدلفہ، عرفات، یہ ساری رب تعالیٰ کی شعائر اللہ میں سے ہے۔ روئے زمین پر جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے ہے اور وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان مسجدوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ یاد بھی آتا ہے، اسلام کی عظمت بھی دل میں بیٹھتی ہے میرے۔ اسی طرح آپ اوقات دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ ذو الحجہ کے اندر تکبیرات تشریق پڑھنا یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ حج کے اندر تلبیہ پڑھنا یہ شعائر اللہ میں سے ہے میرے بھائی۔ اسی طرح اذان ہے شعائر اللہ میں سے، نماز ہم پڑھتے ہیں شعائر اللہ میں سے، حج شعائر اللہ میں سے ہے، اور یہ جو بڑی عید کے اوپر لوگ قربانی کریں گے یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔
اور شعائر اللہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے در حقیقت یہ اس کے دل کی پاکیزگی ہے، اس کا دل پاک ہے، تقوی دار ہے وہ شخص، اس وجہ سے وہ شاعر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ وگرنہ جو لوگ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی حیثیت کو کم کرتے ہیں، تو یہ ان کا جو عمل ہے یہ ان کی دل کی کھوٹ جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ دل سے یہ خالص مخلص نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے دن جب بھی آتے ہیں تو طرح طرح کے اشکالات بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہمارے جتنے بھی متجددین ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ، لیکن ایسی گری ہوئی بات کرتے ہیں اور شعائر اللہ کے حوالے سے انہیں سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، جبکہ عام نارمل زندگی میں دیکھیں تو انہیں حس بھی نہیں ہوتی اس چیز کی۔ جب بھی قربانیوں کے دن آئیں گے تو اشکالات کیے جاتے ہیں، اتنے جانوروں کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے؟ یہ تو جانوروں کی بے حرمتی ہے، کہتے ہیں اس سے تو جانوروں کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں ہوٹلز کے اندر ہزاروں جانور یومیہ اعتبار سے کٹ رہے ہیں، لیکن وہاں اعتراض ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی قربانی کے دن آتے ہیں پھر جانوروں کی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے دل میں یہ اشکالات شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قربانی کر کے کیا فائدہ ملے گا، ایک جانور ہی ذبح کرنا ہے، یہی پیسے اٹھا کر کسی غریب کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کوئی شادی کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے اسے دے دو، اس کی معاونت کر لو، کسی یتیم کی کفالت کر لو۔ دیکھیں قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص کے اوپر حج فرض ہے، اگر وہ حج کی پیمنٹ اٹھا کر کسی غریب کو دے بھی دیتا ہے تو اس کا حج کا فریضہ تو ساقط نہیں ہوتا ہے، حج تو پھر بھی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر جتنے بھی فدیے ادا کرتا جائے، اس رمضان المبارک کے ایک روزے کا جتنا ثواب ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی، اور خاص کر قربانی میں خون بہانا، یہ نفس ایک عبادت ہے۔ اور یہی لوگ جو ہیں یہ مغربی تہذیب میں نہیں دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ میں آپ دیکھیں، یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، سالانہ طور پر مرغیوں کو لیتا ہے، اپنے سر پر 3 دفعہ پھیرتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے ان کا کہ ہم جب مرغی کو ہم پھیرتے ہیں تو سارے ہمارے گناہ اس میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو وہ کتنی بے دردی سے پتھروں پر مار کر، پاؤں سے روند کر وہ اسے قتل کرتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے اعتراض نہیں ہوتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا مذہبی حق ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسپین کے اندر جو ایک کھیل کود کے طور پر صرف تفریح کے لیے اسٹیڈیم کے اندر بیلوں کو لایا جاتا ہے اور نیزے مارے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر خوشی منائی جاتی ہے، صرف کس لیے؟ ذاتی دلی سکون کے لیے، بس تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے۔ جبکہ اسلام آپ دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے میرے بھائیو۔ اسلام ایک تو ذاتی تسکین کے لیے نہیں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے اس کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں غریبوں کا کتنا فائدہ ہے کہ پورا سال جنہیں گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، وافر مقدار میں وہ قربانیوں کے موقعوں پر انہیں بھی نصیب ہو جاتا ہے گوشت۔ نیپال کے اندر ہندو مت جو ہے وہ ایک رسم مناتے ہیں، وہ اپنے بتوں کے نام پر لاکھوں کے اندر جو ہیں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور پھر انہیں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کھایا نہیں جاتا ہے، کچھ اس کو استعمال میں نہیں لایا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سڑ کر خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کو آپ دیکھیں کہ اسلام جب جانور خرید رہے ہیں تو اس کا خوب خیال رکھو،
اور مسلمان رکھتے بھی ہیں اسے نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ کسی دوسرے جانور کے سامنے ایک جانور کو ذبح نہ کرو۔ اتنا خیال رکھا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ قربانی جو ہے، خاص کر اس میں خون بہانا، یہ نفس عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کا جو عمل ہے وہ خون بہانا ہے۔ اور بھی اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانا جو ہے یہ محبوب ترین عمل لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کا بندہ اس کی فرمانبرداری میں خون بہا رہا ہوتا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اس کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ محبوب ترین عمل بن جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے انہا لتأتی یوم القیام، یہ جو جانور ہے یہ قیامت کے دن آئے گا بقرونہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، واشعارہا، اپنے بالوں کے ساتھ، واضلافہا، اپنے کھروں کے ساتھ۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، زمین پر خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہلے شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ اخلاص اس کے اندر اتنا ہوتا ہے میرے بھائی۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش طبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ آپ قربانی کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کوڑ رہا ہو کہ میں نے اتنا مہنگا جانور لے لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خوش دلی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسن، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں انسان گن نہیں سکتا ہے، کثرت مراد ہے کہ بے حساب نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں جو اس کے راستے میں جانور کو قربان کرتا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہر بال کے بدلے میں تو ایک نیکی ہے، جس جانور کے اوپر اون لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَن، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ قربان جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں، گوشت ہم خود کھا رہے ہیں، فائدہ ہمیں خود ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نیکیاں بھی عطا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جانور کے نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کی پرہیزگاری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ترین ہے۔ وہ رب تعالیٰ اتنا بڑا جانور ذبح کرانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے بارے میں کیا رکھتا ہے، کیا نیت ہے اس کے دل میں۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ قربانی اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں گوشت مل جائے تو انہیں قربانی کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ قربانی میں نیت اپنی درست رکھنی چاہیے، خالص نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام پر قربان کر رہا۔
تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہی قربانی ابھی قریب آ رہی ہے، خوش طبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ ایک تو جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر تو ویسے بھی واجب ہوتی ہے، لیکن جو لوگ صاحب نصاب نہیں بھی ہوتے ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے قربانی کرنے کی۔ جب انسان خالص نیت سے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، استطاعت نہیں ہوگی، لیکن دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں بھی قربانی کرتا۔ تو کوشش کریں میرے بھائیوں، دل کے اندر نیت کو خالص رکھیں، آپ دل کو صاف رکھیں، اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور انہی ایام کے اندر جو ہے، ویسے تکبیرات تشریق جو ہے ذی الحجہ جب سے شروع ہوتا ہے تب سے پڑھنی چاہیے، بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں کے اندر اٹھتے بیٹھتے انسان کو جو ہے نا تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے۔ اور 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، یہ جو ایام تشریق 5 دن ہیں، ان ایام تشریق میں جو ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہو، مردوں کے لیے اونچی آواز میں اور عورتوں کے لیے پست آواز کے اندر۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں، خود بھی اس کو عمل میں لائیں، ابھی سے یعنی عادی بنائیں اپنے آپ کو۔ تکبیرات تشریق جو ہے زیادہ سے زیادہ کثرت لائیں اس کے اندر، اور اپنے گھر میں بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، گھر میں لگا دیا تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ بچے بھی عادی ہو جائیں اس چیز کا، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ اسلام کی ایک نشانی ہے، شاعر اللہ میں سے ہی۔ اور اسی طرح انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ 6:15 پر ادا ہوگی۔ 6:15 کا مطلب یہ ہے کہ 6:15 پر نماز کھڑی ہوگی انشاءاللہ، بیان سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں، جو حضرات دور دراز سے بھی تشریف لاتے ہیں تو وقت کی پابندی کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم بھی وقت کی پابندی کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔